اگرچہ میری آواز کوئی نہیں ہے اتنی خوبصورت مگر گلنا سن سو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا فرماتے ہیں مل کے آپ اردو سپیکنگ ہے اور اگر اردو سپیکنگ اللہ کا کلام نہیں سمجھے گا تو کائنات میں کوئی سمجھے گا فرماتے ہیں مل کے خاص سے کبریا ہو مل کے خاص سے انہار نہ پڑھو گے تو سمجھ آئے گا اور سمجھانے کے لیے مجھے بار بار اٹھنا پڑے گا آپ ایسے نہیں سمجھیں گے فرماتے ہیں مل کے خاص سے کبریا ہو مل کے خاص سے کبریا ہو مان کے ہر بات سوا ہو مل کے خاص سے کبریا ہو مل کر بولے مل کے خاص سے کبریا ہو مان کے ہر بات سوا ہو مانا کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میرے کریم اللہ پوری کائنات کو بنانے والے کا قبضہ آپ پر اللہ کا قبضہ کس پر ہے مل کر بولے کس پر ہے سرکار پر اللہ کا قبضہ کس پر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مل کے خاص سے کبریا ہو اللہ کی خاص ملکیت ہے آپ مالک ہر ما سوا ہو سونے تجھ پر قبضہ رب کا باقی پوری کائنات پر قبضہ ہے آقا تیرا ہے مالک ہر ما سوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو سبحان اللہ کوئی کیا جانے کے کوئی کیا جانے کے عقل آدم سے فرا ہو کوئی کیا جانے کے کوئی کیا جانے کے یہ اعلیٰ حضرت بھی بڑے عجیب آدمی اور بڑی لطیف طبیعت کے مالک ہے فرماتی ہے نمیاتی نظیر و کفی نظر مثل تمہیں شروع پیدا جانا کوئی کیا جانے کے کیا بات کر بھی رہے بات ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی کیا جانے کے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے کوئی کیا جانے کے کیا کوئی کیا جانے کے تو ہے نور تیرا سب درانا نور کا پر کوئی کیا جانے کے کوئی کیا جانے کے بات بھی کر رہے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے تو جب بات بنائی ہے مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے کوئی کیا جانے کے کیا کوئی کیا جانے کے بات کر بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا یہ بھی فرما رہے ہیں وصف ان کے کیا کرتے ہیں شہر والشمس دعا کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا کوئی کیا جانے کے کیا بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کوئی کیا جانے کے کیا شان بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کیا ہمارے کوئی کیا جانے کے مطلب کیا جب شان بھی بیان ہو رہی ہے اور ہر بات پہ کہتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو معنی کیا ہے کہ ہم ساری کائنات میں بسنے والے لوگ اگر ساری زندگی شان مصطفیٰ بیان کریں تو ایک قطرہ بھی نہیں بیان ہوگی سمندر باقی بچا ہوا ہے ہم اپنے عقل کے مطابق بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو جس نے جو کہا وہ سیدھی بولے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُدِكَ الدُّنْيَا وَتَرْمَكَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ علوم کا علم جو لوح و قلم کا علم ہے وہ مصطفیٰ کے علم کا ایک حصہ ہے پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو شان کتنی بلند بیان ہوئی احمد رضا فرماتے ہیں ابھی ہاتھ لگا نہیں ہوا یہ وہ ہے جو بوسیری کی عقل میں ہے پر سرکار کی عزت و عظمت تو ابھی بھی پڑے پڑی نہیں ہے کوئی کیا جانے کیا ہو
عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے سب سے اول، سب سے اول۔ اس کائنات میں دو سرے ہیں، اس کائنات میں دو، توجہ میری طرف ہے، اس کائنات کے دو، ایک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ کنز مختوم ازل میں، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو۔ سمجھیں حضور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اللہ نے فرمایا تھا کن تو کنزن مخفیًا، اللہ پاک کی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کن تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا پتہ نہیں کس سے چھپا ہوا تھا، باہر چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ خزانہ تھا، خزانے میں کچھ ہوتا ہے، خزانے میں کچھ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو۔ یا رسول اللہ وہ جو پرانا خزانہ تھا نا اللہ پاک کا، اس میں جو قیمتی موتی تھا کوئی اور نہیں تھا، آمنہ کے لاڈلے تیری تھا۔ کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا، کوئی کیا جانے کے آگے بڑھواتے ہیں تھے وسیلے سب نبی۔ کاش کہ آپ اللہ حضرت کا کلام سمجھیں اور پھر آگے اللہ حضرت کی بات کرتے ہیں، پہلے سلام رسول پر پیش کر لیں۔ فرماتے ہیں تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے یا رسول اللہ سارے نبی، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا، کوئی کیا جانے کے۔ اور آگے سنیے گا بات، فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا۔ پاک آپ سمجھئے توجہ، آپ نے نماز پڑھی ہے، بولے مل کر، اور پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور پڑھی بھی ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، تو نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ مل کر بولیں، تو مقصود وضو کرنا ہے یا نماز پڑھنا؟ مل کر بولیں، تو مقصود تو ہے نماز پڑھنا، مگر یہ نماز سے پہلے وضو نہ ہو تو مقصود حاصل ہوتا نہیں ہے۔ مقصودی عبادت نہیں ہے وضو، غیر مقصودی عبادت ہے وضو، جسے وضو کہتے ہیں، وضو پہلے کیا جاتا ہے نماز کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو 7 لاکھ نبی تھے نا، ان کی مثال وضو کی ہے، وضو کی، فرمایا پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو۔ سنیں وہ سارے پاک کرنے آئے تھے، جب دل پاک ہو گئے تو رب نے یہ نماز صورت مصطفیٰ میں دے۔ تم نماز جاں فضا ہو، تھے تمہاری خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو، تھے تمہاری خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اب یہ
علماء سمجھ سکتے ہیں اور نہ بھی سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی مبتدا مؤخر آ جاتا ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ مبتدا کہتے ہیں اسے جس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے, خبر بعد میں ہوتی ہے, مبتدا پہلے ہوتا ہے. تو حضور پھر بعد میں کیوں آئے؟ کہا تھے تمہاری خبر سب, پر جیسے وہ مبتدا مؤخر آتا ہے نا تو مؤخر مبتدا ہوتا ہے. کوئی کیا جانے کے کوئی کیا جانے کے. اور بیٹھے رہو اور میری طرف دیکھو اور کان میری طرف رکھو. فرماتے تور موسیٰ, تور یار نہیں کھیلنا نہیں, بالکل کھیلنا نہیں, ابھی بات مجھے کر لیں گے. فرمایا تور موسیٰ, تور چرخ عیسیٰ, تور چرخ عیسیٰ, تور چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. ابھی سبحان اللہ کہہ رہی ہے تمہیں سمجھانا ہے کہاں سے. میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ادنا حضرت کو سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی بیچ میں اعلیٰ آئے نہیں. اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے باپ بھی اعلیٰ ہو, ماں بھی اعلیٰ ہو, نسبت اعلیٰ ہو. بولو بولو اسلامی بھائی سبحان اللہ. یہ ساری سبحان اللہ آپ نے حضرت کے لیے رکھی ہوئی ہے, ہمارے لیے بھی کہہ رہی ہے. سمجھ میں اسے آتی ہے جس کا نسب ہو اعلیٰ, ہو اعلیٰ, شجاع ہو اعلیٰ, نسب ہو اعلیٰ, بات ہو اعلیٰ, اللہ ہو اعلیٰ, اور پیر بھی ہو اعلیٰ, اعلیٰ. پھر سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے. سمجھ آئیے بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. توجہ فرماتے ہیں تور موسیٰ, تور اس پہ بھی آتی ہے آواز. آ رہی ہے جی آواز؟ بالکل خوشی سے سن رہے ہیں. بس شریف صاحب آج سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, کوئی ڈسٹربنگ تو نہیں ہے. تو پھر سنیے تور موسیٰ, تور چرخ کیا مساوی دنا ہو. پہلے تو بتائیں مساوی کسے کہتے ہیں؟ برابری کو. یہ بولے برابر کسے کہتے ہیں؟ مساوی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے, اور دنا کسے کہتے ہیں؟ قاری صاحب کو اجلاس کو خوش ہو, آج میں نے پڑھے نا محبت بھی سنو ہوگی. قاری صاحب آپ نے وہی رکنا ہے اور یوں کرنا ہے. یہ بات ایسا ہے, ہاتھ تھوڑے اڑ گئے کرو, یہی رکھیے گا. ادھر قاری صاحب کو دیکھ لیا آپ نے, ادھر مجھے دیکھیں, آپ قاری صاحب کو بھی دیکھیں اور مجھے بھی دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جب میں عرش پر گیا نا, اور عرش سے اوپر گیا نا, جب میں اوپر گیا نا, اور تو کوئی تھا ہی نہیں. ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہ پڑتی اگر مصطفیٰ خود نہ بتاتے. جبریل وہاں نہیں تھے, کوئی شے نہیں تھی, تھکے تھے روح الامین کے بازو, وہ پیچھے رہ گئے, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, کتاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, کوئی شے باقی نہیں رہی, پیچھے رہ گئے. حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, آواز آئی مدنو یا محمد, آقوبہ نیڑے ہو, کام میں چلا, آپ بھی تھوڑے تھوڑے چلیے. توجہ کار جناب فقد اللہ, جناب فقد اللہ, فقانا قاب قوسین او ادنا. جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, پھر ایسے کہیں یہ قوس ہے. یہ کیا ہے؟ قوس عربی میں کہتے ہیں کمان کو. کسے کہتے ہیں؟ پھر بولو کسے؟ کمان کیسے ہوتی ہے؟ یہ فرمایا دنا فقد اللہ فقد قوسین او ادنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موسیٰ گئے طور پر اور عیسیٰ گئے آسمان پر. طور موسیٰ, چرخ عیسیٰ, کیا مساوی دنا ہو.
بھی کون کر سکتا ہے کہ آپ نے رب کعبہ سے ملاقات کی اور رب نے اپنا دستے قدرت آپ کے شانے پر رکھا؟ دور اور کہاں اللہ کا ہاتھ تیرے شانے پر آگے سنیے، پورے موسیٰ چرخے عیسیٰ، پورے موسیٰ چرخے عیسیٰ، کیا مساویے دناؤ کوئی کیا جانے کے کیا کوئی کیا جانے کے کیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں قرب حق کی منزلیں تھے سارے نبی، قرب حق کی قرب حق کی یہ میں بلوا رہا ہوں کوئی وجہ ہے، قرب حق کی مجھے دیکھیں آپ یہاں پہنچنا ہے، یہاں یہ جہاں صوفہ رکھا ہے، بلا تشبیہ مثال دینے لگا ہوں، بلا تطبیق سمجھانے کے لیے، تشبیہ بھی کوئی نہیں، تطبیق بھی کوئی نہیں، سمجھانے کے لیے یہاں پہنچنا ہے۔ ادھر سے پہنچوں تو آ جاؤں گا، ادھر سے پہنچوں تو آ جاؤں گا، ادھر سے پہنچوں تو آ جاؤں گا، ادھر سے آؤں 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 تو آ جاؤں گا۔ راہیں بہت سی ہیں، آنا یہاں ہے، راہیں بہت سی ہیں، آنا یہاں ہے۔ احمد رضا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قرب حق کی منزلیں تھے سارے نبی، قرب حق کی منزلیں تھے، اس سفر کا منتہا ہو، اس سفر کا منتہا ہو، کوئی کیا جانے اس سفر کا منتہا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو۔ سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کے سب نبی جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو۔ سب تمہارے در کے راستے، سب تمہارے در کے راستے، بارگاہ تک تم رسا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو۔ سلام ہو اس ہستی پر جو مقصود ہے، ملکر بولیں جو کیا ہے مقصود ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے بعد سب سے پہلے اللہ کو تو محبت ہوئی تو وجود دے دیا۔ یہ جبریل پاک کو ایک مرتبہ فہم گزرا تھا کہ میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، توجہ جبریل پاک کو بھی ایک مرتبہ یہ گمان گزرا کہ میں پہلے تخلیق کیا گیا۔ جب جبریل کو تخلیق کیا گیا 10,000 سال تک عرش کے نیچے چھوڑ دیا گیا، پھر کلام کیا گیا، پھر 18,000 سال تک جبریل عرش کے نیچے رہے۔ ایک وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد جب رب سے ہم کلامی ہوئی تو رب تعالیٰ سے لمبی چوڑی گفتگو میں کروں بنی ساری صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ جب بات کر دی اللہ سے تو جبریل نے عرض کی کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے؟ مجھ سے پہلے بھی کوئی ہے؟ رب نے فرمایا نظر اٹھا اور دیکھ۔ جب نظر اٹھائی اور عرش کی طرف دیکھا تو جبریل کی آنکھیں چندے آ گئی۔ یہ جبریل نور ہے، نور۔ یہ کیا ہے؟ نور۔ بولو انسان تو نہیں ہے، مٹی تو نہیں ہے، مٹی کا پتلا تو نہیں ہے، نور ہے۔ اور آنکھوں میں ویسے ہی نور ہوتا ہے، وہ پورا ہی نور ہے۔ نور کی آنکھیں چندے آ گئی، نور کی آنکھیں چندے آ گئی۔ اور حدیث شریف کے لفظ ہے جبریل نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور رب سے عرض کیا کہ اندھا ہو رہا ہوں، آنکھیں چندے آ رہی ہیں، کس شہر کو میں نے دیکھا ہے، یہ چمک کیسی تھی؟ فرمایا اسی نور کا نام تو محمد ہے۔ اللہ اکبر، سلام اکبر۔ تو سب سے اول، سب سے آپ ابتدا بھی ہیں، انتہا بھی ہیں، سلام کے بعد پھر سلامی پیش کرتے ہیں حضور کی اولاد کو۔ حضور فرماتے ہیں نا وَآلُ بَيْتِ شَجْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، میں اور میری اولاد جنت کا بوٹا ہے، میں اور میری اولاد جنت کا بوٹا سمجھے ہو، درخت ٹری
اولاد جنت کا پیراڈائز کا ٹری درخت ہے، اور فرمایا وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، ہماری شاخیں زمین میں پھیلی ہوئی. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اے کائنات کے لوگوں، تم میں سے جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے میرے کسی بچے کے ساتھ لگ جائے وہ خدا تک پہنچ. انا باغ بیتی شجرۃ فی الجنہ وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. حسن کو تھام لو، حسین کو تھام لو، زین العابدین کو تھام لو، باقر کو تھام لو، جعفر کو تھام لو، موسیٰ کاظم کو تھام لو، اور علی رضا کو تھام لو، نقی و تقی کو تھام لو، اور غوث اعظم کو تھام لو، خواجہ معین کو تھام لو، شاہ نظام الدین کو تھام لو، مہر علی کو تھام لو، سیمن والے لال شہباز کو تھام لو، جسے بھی تھام لو، یہ میرے ہی بچے ہیں. اغصانها فی الدنیا، یہ جنت کے درخت کی ٹہنیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں، ان میں سے کسی ایک کا دامن آیا تو بے فکر ہو جانا، تم خدا تک پہنچ جاؤ. سلام ہو اس اہل بیت پر، اور پھر سلام ہو اصحاب پر. سلام کس پر ہو؟ اللہ ہو، جو مصطفیٰ کریم کے دیوانے اور مستانے اور جن کے چہروں سے عقیدت مصطفیٰ ٹپکتی تھی، اور جن کے انگ انگ سے عشق مصطفیٰ نکلتا تھا، جنہوں نے اپنی بیویوں سے بڑھ کر، اپنی ماؤں سے بڑھ کر، اپنے باپوں سے بڑھ کر، اپنی برادری سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، اپنے منصوبین سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے پیار کیا. ہر شے پسے پشت ڈال دی، صورت مصطفیٰ اپنے پیش نظر رکھی. سارے تعلقات بعد میں نبھائے، پہلے جانا کے ساتھ تعلق کو نبھایا. ان پر، اور پھر ہم آتے ہیں صحابہ اہل بیت پر سلام کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت. سیدی اعلیٰ حضرت کا نام اتنا شورا پاک ہے. کیا وجہ ہوا، کیا سبب ہوا کہ ہر جگہ، ہر گلی، ہر نکڑ میں، ہر نگر میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں جہاں نام لو اعلیٰ حضرت، تو دماغ میں بریلیت، دماغ میں کیا آتا ہے؟ مل کر بولو. بلکہ دماغ میں کیا، دماغ میں کیا، بریلی کیا. میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک کا اتنا بڑا انعام ہے اعلیٰ حضرت بریلی پر، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے. جہاں حضور کی محبت کی بات کرو بریلی ان کو خدا دے. جہاں حضور کی مثلاً دیکھو، آپ قادری سلسلے سے انتخاب سلسلہ، قادری سلسلہ جناب کا اشرفی، وہ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نقشبندی قادری بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، چشتی بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوروردی بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. اچھا اب آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں، اور وہاں کھڑے ہو کر پڑھیں یا نبی سلام علیکہ. آپ چپ رہے، آپ مجھے میری بات سنیں. اس میں کیا پڑھا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ. سرکار پر کیا پڑھا ہے؟ اب آپ نے بتایا کہ آپ چشتی، آپ نے بتایا آپ قادری، آپ نے بتایا آپ سوروردی، آپ نے بتایا کہ آپ نقشبندی ہیں، مگر دیکھنے والا بتائے کیا کہے گا؟ بریلی. دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ دیکھنے والے کے دماغ میں کیوں آیا یہ بریلوی؟ پڑھا تو تم نے سلام، پڑھی تو تم نے نعت. چلو نعت اور سلام کو بھی ایک طرف رکھو، اذان ہو رہی تھی. کیا تم نے احمد رضا کا نام لیا؟ کیا تم نے بریلی کا ذکر کیا؟ بولو 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 کیا؟ احمد رضا کا نام لیا، بریلی کا نام لیا، اعلیٰ حضرت کا نام لیا. تم نے کس کے نام پہ انگوٹھے چومے؟ ادھر تم نے انگوٹھے چومے، ادھر بندے
نبی کی پڑھی، بریلی کا ذکر آ گیا، تم نے درود مصطفیٰ کو بھیجا، بریلی کا ذکر آ گیا۔ ایک کائنات کے لوگوں، ہم درود تو مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں، نام تو مصطفیٰ کا چوم رہے ہیں، یہ بریلی کا چکر کہاں سے آ گیا؟ مدینے سے صدا آتی ہے، لوگوں احمد رضا نے زندگی ہمارے نام کر دی، ہم نے بھی اپنے نام کے ساتھ بریلی کو جوڑ دیا۔ بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کر سکتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے علم پر، اعلیٰ حضرت کے تقوی پر، اعلیٰ حضرت کے فضیلت پر، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلیٰ حضرت کی شہرت علم سے بھی ہے، فتوے سے بھی ہے، علم حدیث سے بھی ہے، علم حیات سے بھی ہے، علم بدیع سے بھی ہے، علم بلاغت سے بھی ہے، علم سامدروک سے بھی ہے، علم الشک سے بھی ہے، علم القیافہ سے بھی ہے، علم الجبر سے بھی ہے۔ کتنے ہی علوم ہیں جن کی خبر آج کسی کو نہیں، اس پہ مہارت تامائی نہیں بلکہ اس علم کے امام تھے اعلیٰ حضرت، لیکن جو شہرت اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ کے عشق سے ملی ہے کسی کو ایسی نہیں۔ جہاں حضور کے عشق کی بات ہوگی وہاں اعلیٰ حضرت کا نام ہوگا، وہاں ساری زندگی ایک بات بھی اپنے منہ سے جانے جانا کی محبت کے سوا نہیں نکالتا۔ یعنی اگر کسی پہ سختی کی تو وہ بھی حضور کی محبت میں، اگر کوئی لکھا تو حضور کی محبت میں، اگر کوئی سنا تو حضور کی محبت میں، اگر منہ سے کوئی کلام نکلا تو وہ بھی حضور کی محبت میں، قلم کی نوک سے کچھ نکلا تو حضور کی محبت میں، کسی مجلس میں بیٹھے تو وہ مجلس حضور کی محبت میں، سفر میں گئے تو سفر بھی حضور کی محبت میں، حضور کی محبت کے بغیر دوسری بات ہی نہیں۔ یہ بہار شریعت لکھنے والے صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب آپ فرماتے ہیں 20 سال میں حضرت کے ساتھ رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہا۔ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے رب کعبہ کی 20 سال میں ایک دن بھی میرے اعلیٰ حضرت کی منہ سے ایک بات بھی دنیا کی نہیں سنی، جب بھی منہ سے نکلا توصیف مصطفیٰ، جب بھی وہاں پہنچے حرمین شریفین، تو حرمین شریفین میں جو کتاب لکھی حضور کے علم غیب پر الدولۃ المکیہ، یہاں پہنچے تو جب توحید پہ کسی نے کوئی بات کی تو یہاں پر دیوبندیوں کے رد میں جب یہ بات ہوئی کہ امکان کذب باری تعالیٰ کے متعلق کچھ علماء نے لکھا اتنا کہ قدرت ہے اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی سبحان السبوت۔ جب علم غیب کی بات ہوئی لکھی دولت المکیہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب حضور کے دافع البلا ہونے کی بات چلی تو لکھی الامن والعلا۔ ساری زندگی کہیں حضور کے علم غیب کی حفاظت، کہیں حضور کے نور ہونے کی بات ہے تو نور پہ رسالہ، کہیں حضور کے صحابہ پر تانا ہے تو حضور کے صحابہ کی شان، کہیں اہل بیت پر تانا کیا گیا تو اہل بیت کی شان، کہیں غوث پاک کی طرف کوئی انگلی اٹھی تو غوث پاک کی شان، کہیں اولیاء کا کوئی تانا کرنے والا آیا تو اولیاء کی شان۔ ساری زندگی شخص کی یعنی اعلیٰ حضرت کی محبت خدا و مصطفیٰ کے ایک شیر اپنی زندگی میں دنیا کے کسی کتے کو راضی کرنے کے لیے نہیں لکھا، ایک شیر دنیا کے کسی کتے کو راضی کرنے کے لیے نہیں لکھا۔ جب ایک مرتبہ کسی نواب نے کہا کہ میرا سیرہ یا میری شان لکھ دے تو فرمایا کروں مدحا ہے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ فرمایا مجھے خیرات پیارے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، مجھے تمہارے نوٹوں کی اور تمہاری خیرات کی ضرورت ہی نہیں
احمد رضا کی قلم اگر حرکت کرے گی تو توصیف مصطفیٰ ہے. اور حضور کے یہ مشہور ہے نا کہ اعلیٰ حضرت بہت انہوں نے بدبختوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ احمد رضا پٹھان تھے، طبیعت کے سخت تھے اور بڑے سخت مزاج تھے اور شدید ترین میں سختی پائی جاتی تھی. واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ سیدی اعلیٰ حضرت میں سختی تھی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت افضل الایمان والے تھے. کون سے ایمان والے؟ اونچا بولو کہڑے ایمان والے؟ ایک مرتبہ بولنا کون سے ایمان والے؟ افضل الایمان والے. کیا مانا؟ اعلیٰ حضرت افضل الایمان رکھتے تھے. اور افضل ایمان کیا ہے؟ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان. وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا افضل ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ. ان تحب للہ وتبغض للہ. افضل ایمان یہ ہے کہ تو محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے. اعلیٰ حضرت محبت کرتے تھے تو رب کے لیے اور نفرت کرتے تھے تو رب کے لیے. ساری زندگی دیوبندیوں سے نہیں بنی، رب کے لیے. ساری زندگی حضور کے غلاموں میں سے چھوٹا سا بچہ بھی آتا اس کا ہاتھ چومتے وہ بھی مصطفیٰ کے لیے. واللہ ہم تھوڑا سا پڑھنے کے بعد 2-4 کتابیں پڑھیں بڑے علماء کی حالت تک کراچی میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوں گے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں مگر سنت کے مطابق ہاتھ بنانا، سنت کے مطابق. کیا یہ جو فارغ ہیں درس نظامی کے لوگ فارغ التحصیل ہیں انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سنت کے مطابق ہاتھ کیسے بناتے ہیں؟ پتا سب کچھ ہے مگر اندر ایک چیز ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتی. ایک کتا ہے جو بھونکتا ہے اندر سے اور نفس کی پوجا پاٹ کرواتا ہے ہم سے، وہ ہمیں نیچا نہیں ہونے دیتا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہے، مجدد ہے، مجدد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، محقق اور ہے بحر العلوم. 300 سے زائد نئی تحقیق. پہلی کی تحقیق تھی اسکان یا 51، اب نئی تحقیق آئی ہے کہ 300 سے زائد علوم پر مہارت تامہ رکھنے والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نفس کی اس قدر سرکوبی کر چکے تھے اور اس کی اس بلندی پر فائز تھے کہ جس کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگائیں. ہمیں عربی کو یاد کر کہے اور یہ سب گل سنیں میرے ماتھے پر شاید شکن آ جائے. اس نے حضرت نہیں کہا، حضور نہیں کہا، مفتی نہیں کہا، شاہ جی نہیں کہا، پیر صاحب نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے جو افضل ایمان رکھتے ہیں، اس کی بلندیوں پر ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کی پیروی میں سرشار ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، برابر میں بیٹھے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی صاحب. چھوٹا سا ہی، اتنا سا ادھر دیکھیں اس بچے کو، اتنا سا. شادی ہے نا، شادی ہے نا، یہ شادی کو دیکھو، شادی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اتنا سا بچہ ایک آیا، اتنا سا بچہ. اب اگر اتنا سا بچہ کسی مولوی صاحب کے پاس آ جائے اور کہے کہ مولوی صاحب ذرا گھر پہ آئیے ختم پڑھانا ہے، تشریف رکھے، مولوی صاحب کہیں گے جا بڑھ اسے بڑھے کو بیٹھے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ فقیر لوگ بھی ہوں گے، وہ ایکسپشنل کیس ہے. ایسے لوگ زمین پر ہیں اب بھی جن کے صدقے یہ زمین بچی ہوئی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا، میں عمومیت کی بات کرتا ہوں. بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولوی صاحب، آپ نے کہا جی. اس نے کہا مولوی صاحب میرے ابو فوت ہو گئے اور میری ماں عدت میں، میری امی نے مجھے بھیجا ہے کہ بڑے مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، ختم شریف لگانا ہے 40 میں. اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دور ہے؟ کہا مفتی امجد علی صاحب برابر. حضور غریب نواز آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں دعا. ہاں مفتی صاحب یہ حضور کا غلام جیسے آپ غلام.
کا اسی طرح غلام ہے جیسے آپ غلام ہیں. جو مقام رسول پاک کی نگاہ میں آپ کا ہے وہی اس بچے کا ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے میں چلوں گا آپ میرے ساتھ چلیں. لو وہ بچہ آگے آگے اعلیٰ حضرت پیچھے بچہ آگے آگے اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ ہی کر سکتا ہے. ادنا حضرت کے باپ کی بھی بس میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت پیچھے پیچھے بچہ آگے آگے جا کر جو گائے ٹوٹی ہوئی ٹوٹیا جھوکی وہاں پر کھڑا کر دیا. باہر جوہڑ ہے تالاب ہے گردے پانی کا. کہنے لگا غریب نواز یہاں روکے مولوی صاحب میں اندر سے نا کھاٹ لے آتا ہوں. اندر آپ نہیں جا سکتے چونکہ میری ماں عدت میں ہے. واہ بریلی کے بچے اور واہ بریلی کی اعلیٰ حضرت کہ تم نے علم اتنا تقسیم کیا کہ تیری بریلی کا نابالغ بچہ بھی جانتا ہے کہ ماں کی عدت کی مدت کتنی ہوا کرتی. اعلیٰ حضرت غریب نواز پر رک کے چرپائی آ گئی ٹوٹی ہوئی کھاٹ جوڑ کے کنارے بچھ گئی. سیدی جلوہ گر ہوئے. مفتی امجد علی تشریف فرما. اندر سے مسور کی بغیر تڑکا لگائے دال آ گئی اور ایک جلی ہوئی روٹی سامنے رکھی. اعلیٰ حضرت نے دعا کی کہا لاڈلے اندر لے جاؤ. عرض کی غریب نواز اماں نے فرمایا تھا مولوی صاحب کہنا یہ کھا لیں چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ اپنا کھانا پاک لوگوں کو کھلایا جائے تو آپ اچھے نیک آدمی ہیں آپ بھی تناول فرما لیں. مسعود کی تڑکا نہیں لگا ہوا دال مسعود کی روٹی جلی ہوئی. اعلیٰ صدر الشریعہ عرض کرنے لگے حضور غریب نواز حکیم نے کیا ہے مسعود کی دال نہیں کھانی وہ سینے میں جلن پیدا کر دے گی. کہا صبر کرو تمہیں اپنے حکیم کی یاد آ گئی ہمیں اپنے حکیم کی یاد آ گئی. تمہیں اس حکیم کی یاد آ گئی امجد علی جس نے کھانا منع کیا ہے. مجھے اس حکیم کی یاد آ گئی جن کا نام محمد رسول اللہ. رغبت سے دال کھائی انگلیاں بھی چاٹی دال کھائی اور فرمایا فکر نہ کرو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. ہم نے حکیم الحکماء رحمت عالم جانے جانا کے فرمان پر عمل کر لیا ہے. وہ دعا پڑھ لی ہے کہ اگر زہر بھی ہو تو اثر نہیں کرے گا. یہ انتصاری اور کیوں نہ ہو وہ صورتاً تو مولوی نظر آتے تھے مگر اللہ کی عزت کی قسم وہ نائب غوث والا تھا. نائب حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے. آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا. یہ سلیکشن کی بات ہے سلیکشن کی بات. آپ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا غوث پاک آئے تو آپ نے مجھے دیدار کرایا. میں اٹھا اور پاؤں میں گر گیا اور غوث پاک میں نے پاؤں چومے. جب میں پاؤں چوم چکا تو میں نے عرض کیا غوث پاک کو بڑی نوازی فرمائی آپ نے جلوہ گری کی. کہاں میں عاجز کہاں آپ کی ذات والا. غوث پاک سے گفتگو ہوئی. طویل گفتگو کے بعد میں نے عرض کی پیران پیر جناب دستگیر سے ہاتھ جوڑ کر حضور اگر آپ کے کسی نائب کو ہندوستان میں ملنا ہو تو کس سے ملنا. سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اگر آپ کے نائب کو ہندوستان میں ملنا ہو تو کسے ملیں. تو حضرت امیر ملت فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا ہندوستان میں بریلی میں احمد رضا ہے جو ہمارا نائب ہے. بریلی میں احمد رضا ہے جو ہمارا بات تو ہم سنتے ہیں یہ اصلی اگلی. فرمایا جب حضور غوث پاک نے یہ کہا کہ ہندوستان میں ہمارا نائب ہے اور اس کا نام احمد رضا ہے تو میں نے غوث پاک سے عرض کی حضور وہ تو مولوی ہے. سمجھ آئیے امیر ملت فرماتے ہیں میں نے عرض کی وہ تو مولوی ہے. آپ کہتی ہو میرا نائب ہے. کہا اتنے بات کرنے کی دیر تھی
کہ غوث پاک کا رنگ مبارک بدل گیا اور جلال میں کہنے لگے سن جماعت علی، اس صدی میں گمراہ کرنے والے مولوی ہیں، اس لیے ہم نے ہدایت دینے کے لیے اپنے نائب کو مولوی کی صورت میں احمد رضا کی صورت میں سینے کا زور لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس صدی میں گمراہ کرنے والے جن کے مولویوں کے روپ میں ہیں، کوئی حضور کے علم غیب پر بات کرتا ہے تو کوئی میرے آقا کے حضور کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان سے مانگنا جائز نہیں، کوئی کہتا ہے کہ نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے نائب کو مولوی کے روپ میں بھیجا ہے، وہ مولوی کے روپ میں گمراہ کریں گے، احمد رضا مولوی کے روپ میں ہدایت عطا کریں۔ آپ کی سلیکشن کیا ہے؟ آپ کی اسی لیے اب آپ پر ایسے ادوار گزرے، واللہ خود آپ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ میرا آخری نماز، ایسے لگتا تھا کہ بالکل اخیر ہے، میری زندگی ختم ہے، مگر مجھے آواز آتی تھی احمد رضا ہم نے تجھ سے کام لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رامپور کے علاقے میں ریل نہیں جاتی تھی، بیل گاڑی چلتی تھی، میں بیل گاڑی پر بیٹھ گیا، کچھ عورتیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس بیل والے نے کم وقت نے اچانک گھوڑے اس کا بیل کا رخ پھیرا اور وہ دریا میں گھس گیا اور وہ بیل گاڑی دلدل میں پھنس گئی۔ اگلے دونوں اس کے پاؤں بیل کے دلدل میں پھنسے اور آدھا ٹائر دلدل میں پھنس گیا، کوئی صورت باقی نہیں بچتی تھی، کوئی صورت کہ ہم زندہ بچے۔ کہا میں نے اپنی زندگی سے نالانی اختیار کرنے کی ایک صورت میری بن گئی اور میں نے کہا کیا کیا جائے؟ اچانک میں نے دیکھا کہ خوبصورت صورت والے، حسین زلفوں والے، حسین لباس والے، خوشبودار وجود والے وہاں جلوہ گر ہوئے، مجھ سے فرمانے لگے احمد رضا تو ہمارا نائب ہے، گھبرا نہیں، ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے بلکہ تجھ سے گمراہوں کی موت کا سامان کرے۔ اعلیٰ حضرت کی سلیکشن ہے، اعلیٰ حضرت کی مل کر بولے کیا ہے؟ سلیکشن ہے، اور وہ سلیکشن دربار مصطفیٰ سے ہے، وہ سلیکشن دربار مصطفیٰ سے ہے، رسول پاک کا اس امت پر انعام ہے۔ اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکات نہ ہوتی، میں راولپنڈی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اور یہ ہر بندے کو اپنے اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے یہ درگاہ شریعہ والے ان کو اپنے پیر سے ہوگی، یہ دعوت اسلامی والے ان کو اپنے پیر سے ہوگی، اور کرنی سب سے چاہیے، اپنے پیر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سچے لوگ ہوتے ہیں جو سب غریبوں سے محبت کرتے، کوئی نقشبندی ہو، چشتی ہو، سربندی ہو، کوئی ساری یہ چشمے سارے مصطفیٰ کے روزے سے نکل رہے ہیں۔ سب سے تقریر کر رہا تھا میں، اور تقریر کرتے کرتے میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے مطلب میں نے عرض کیا یہ لوگ جو شعر لکھتے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، پتہ ہی نہیں ہوتا شعر ہوتا کیا ہے، لکھتے کس طرح پتہ ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن کو سب نے رکھ کے، حدیث کو سب نے رکھ کے سرکار کی شان بیان کی۔ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کوئی مرشد تھے، شاید وہ بھی کوئی ایک دو انہوں نے نعتیں لکھی ہوں، تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، کہنے لگے احمد یہ کیسی بات آپ نے کی ہماری حضرت؟ تو میں نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو اور ادب سے بیٹھو، شور زیادہ نہ کرو، تم کو ناز پر جھگڑا کرنے لگے ہو، تمہارا پیر بھی نہ بچتا اگر احمد رضا نہ ہوتا۔ یہ جو درگاہیں بچی ہوئی ہیں، یہ جو درگاہیں کیا ہے؟ مل کر بولو، جو درگاہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم پیدا کرنے والے کی نکاح کر کہتا ہے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ کے اساتذہ میں سے اور آپ کے اساتذہ کے اساتذہ وہاں موجود تھے اور سنی تھے مگر خاموش تھے۔ میری بات سنیں آپ، سنی تھے خاموش تھے۔ شہید جنگ آزادی امام فضل حق ربادی آپ کے بیٹے فضل امام کتنے بڑے علمی ثبوت تھے، مگر اعلیٰ حضرت کو ڈانٹا اور کہنے لگے آپ رد واقعہ نہ کیا کریں، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا مولانا میں تو نواب صاحب کو مجھے کہا تھا کہ آپ سے منطق پڑھو، میں لغت بیچتا ہوں ایسی شکردی پر کہ آپ مجھے حضور کے دشمنوں کے بارے میں چپ کراتے ہیں۔ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے، جو پڑھانا ہوگا مصطفیٰ پیارے خود پڑھا لیں۔
چشمے فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ پیارے نے کیسے پڑھا، اس چشمے فلک نے دیکھا خدا کی عزت کی قسم زمانے میں جس علم کا کوئی طالب علم موجود نہیں ہے اس علم کا احمد رضا امام چمکا ہے۔ استاد پر دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے برادری کے ایک ساتھی کہتے ہیں نیا کیلکولیٹر ایجاد ہوا، کیا کیلکولیٹر، تھوڑا بولو میرے کو بولنا ہوتا ہے، ہاں میں تو تھک ٹوٹا ہوں، آپ بولے کیلکولیٹر ہے کہ میمن بھائی تو ویسے بھی حساب میں پکے ہوتے ہیں، یہ بہت پکے ہوتے ہیں، میرے مرید بہت سارے میمن ہے نا 11.5 روپے کی چیز لیتے ہیں 4 آنے پہلے جو 11 روپے بعد، میمن بھائی بہت پکے ہوتے ہیں حساب، کیلکولیٹر جو ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، یہ نیا ایجاد، نیا ہے کیلکولیٹر، اور وہ بندہ لے کر سید اعلیٰ حضرت کی برگاہ میں آ گئے کیلکولیٹر، اور وہ آپ کی برادری کا بندہ ٹھیک ہے، غریب نواز حضور یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیلکولیٹر ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے حضور؟ یہ اس میں جمع تقسیم ضرب میں سب کچھ ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے یہ؟ حضور جتنا بھی حساب لکھو 1 سیکنڈ میں برابر پر انگلی مارو جواب سامنے۔ آپ نے فرمایا کوئی سا بھی سوال ڈالو جواب آ جاتا ہے؟ کہا نہیں حضور کوئی سا بھی نہیں، صرف یہ حساب گنتی نہیں تھا۔ کہا نہیں کوئی سا بھی سوال حضور کوئی سا بھی نہیں۔ کہا پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر اس کا پھر اس کا کیا فائدہ؟ فقیر کے پاس ایک سلوک ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے فقیر کے پاس ایک سلوک ہے، دنیا و معافیہ کا، جو سوال اس میں ڈالو اس کے برابر پر تو انگلی مارنی پڑتی ہے نا، اس سلوک میں انگلی بھی نہیں مارنی پڑتی جواب آ رہا۔ فقیر کے پاس ایک سلوک ہے، دنیا و معافیہ کا، جو سوال اس سلوک میں ڈالو تو جواب پہل آ جاتا ہے۔ آج کی غریب نواز وہ سلوک کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پیارے وہ سلوک احمد رضا کا سینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نصیب برکت ہو، پھر حضور نے پڑھا بھی ایسے دیا، حضور کو نور نے پڑھا بھی ایسے دیا، اور کیوں نہ پڑھاتے؟ جو عشق، جو چمک، جو دھمک حضور کی غلامی کی اعلیٰ حضرت میں ہے، پورے زمانے میں اس کی نظیر کہیں ملی نہیں سکتی۔ اللہ کی قسم، اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ یہ دین میڈ ان بریلی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سارا کلام اٹھا کر دیکھو، ایک شعر بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، سارا صحابہ کے اشعار کا ترجمہ کیا۔ یہ جو لہجے بخشش ہے یہ صحابہ کے نعتوں کا ترجمہ ہے، جتنی نعتیں لکھی ہیں نا صحابیوں نے حضور کی شان اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یا جو کلام سیدہ فاطمہ الزہرا نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، یا جو کلام سیدہ عائشہ صدیقہ نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، یا جو کلام حضرت حسان بن مالک نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، جو کلام عبداللہ بن رواح نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، جو کلام حضرت سعد نے لکھا اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، جو حدیث ابو ہریرہ نے روایت کی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کی ادائیگی بخشش پڑھ کے دیکھیں، ایک بال کی نوک برابر بھی مڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا ماذا علی من شمع تربتا احمدہ علی یشمع مدد زمانی گوالیہ، کہ اگر کسی نے میرے ابا جان کی قبر اندر سے اٹھا لی مٹی اور اس میں مسل لی اپنے وجود پر، قیامت تک اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت تھی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سیدہ۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سیدہ نے۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سجدہ بقدم ہے تلے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زخم پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ماذا علی من شمع تربتا اللہ یشمع مدد زمانی موالی۔ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں
میں حسین اور حسن، یہ بھی حدیث کا ترجمہ۔ بولے حضرت حسان بن ثابت بولے، انہوں نے کہا الصبح بدا من طلعت واللیل نجا من مغفرتی، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں الصبح بدا من طلعت، اس کا ترجمہ دیکھیں، اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور رضا کی قسم، واللیل نجا واللیل نجا من مغفرتی، قسم شب تار معراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی۔ حضرت حسان نے کہا فاکر رسول فضلم ولا معکس ولا دلالت، اور احمد رضا بولے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و مقام۔ حضرت بولے کنز الکرمی مولن نیامی حاکم اممی نشریتے، حسان بولے اور اعلیٰ حضرت کیا کہنے لگے، یہ جھوٹ دیئے وہ فیض دیئے کہ نام دیئے زمانہ دیئے، یہ جھوٹ دیئے وہ فیض دیئے کہ نام دیئے زمانہ دیئے، جہاں لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے۔ حضرت حسان نے کہا اسکن نسبی اہل القصبی کل العرب فی شربتے، اور حضرت اعلیٰ بولے آپ نے فرمایا تیرے سامنے یوں ہیں دبے بچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضرت نے اپنی پاس سے کچھ نہیں کیا بلکہ صحابہ کی محبت امت کے سامنے کھول دی۔ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت سیدی نے ادب کے دامن کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بریلی پڑھا رہے ہیں اور کچھ طالب علم آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور ایک مسئلے میں ہم سخت پریشان سخت، اور یہ خود احمد رضا کی برگاہ میں ہوتے تھے، دیوبند میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیوبندیوں کی کتابیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تقریر اتنی مخالفت میں کسی کی نہیں تھا، لیکن میں آپ کو حق بتانے لگا ہوں۔ ایک بندہ دیوبند جاتا ہے، دیوبند، اور وہاں پر مولوی اشرف اشتانوی اپنی ٹنڈ کی مالش کروا رہا اور بادام کے تیل سے، اور وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ جناب حضور کی شان سننے آیا ہو بڑے دور سے، کہ جو مولوی صاحب نے کہا وہ سن لیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ کر مالش کراتے کراتے کہنے لگا اس وقت حضور کی فضیلت میں کوئی حدیث مجھے یاد نہیں ہے۔ کھانا کس کا؟ حضور کا۔ صدقہ کس کا؟ حضور کا۔ شفاعت کون کرنے والے ہیں؟ حضور، اور شان ان کی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی صحیح روایت مستحضر نہیں، یہ یاد نہیں۔ وہ بندہ باہر نکلا، کہیں دور سے آیا تھا، دور سے آیا، وہ باہر نکلا، کسی نے اس کو پوچھا دیوبند میں کوئی ملا بریلوی، دیوبند میں بریلوی، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ ملا، اس نے کہا بھائی تم مبارک رکھتے ہو، نئے آدمی ہو؟ اس نے کہا ہاں یار آیا بڑے دور سے تھا، ان کا نام سن کر کے بڑے بڑے مولوی۔ میں نے کہا تم کی شان سناؤ۔ اس نے کہا روایت، اس نے کہا بے وقوف آدمی تجھے کس نے کہا کہ یہاں کوئلوں کی دکان پر آ کر تو ہیرے مانگ رہا ہے، تو کوئلے ملتے ہیں کوئلے والے سے، ہیرے ملتے ہیں ہیرے، اور یہ تو نے ہیرے کی تو نے جو فرمائش کی ہے وہ یہاں نہیں ملتے، وہ بریلی میں ملتے ہیں، جا بریلی میں چلا ہے۔ اب وہ بندہ آیا، اللہ پاک کی عزت کی قسم ان آنکھوں سے نے پڑھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت تشریف فرما فتویٰ لکھ رہے تھے اور وہ باہر رک گیا اور اس نے پیغام اندر بندے نے بھیجا۔ جب اندر آ کر کسی نے کہا صاحب کو حضور کو کوئی بندہ ملنے آیا ہے، پہلے دیوبند میں گیا تھا اور مولوی صاحب نے سوکھا کوئی روایت پوچھتا حضرت نہیں، اس بندے نے بات ساری کچھ گل دست تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے باہر کھڑا کیوں کیا ہوا ہے، اندر لاؤ جلدی کرو۔ جو ہی وہ بندہ اندر آیا، اعلیٰ حضرت اس کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے سرور کہوں کے بعد کو سرور، اور یہ نعت آپ نے پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ نعت آپ نے پہلے ادھر روایت ذہن میں ہے ہی نہیں، ادھر لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، وارد ہونا شروع ہو گئی۔ صرف یہ بات پتہ پڑی کہ بدبختوں سے بندہ مل کر آ رہا ہے،
کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عہد کا سامان کروں شاہ یہی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سبن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے اعلیٰ حضرت تک پہنچا ہو اور اس کے سینے میں پھر عشق رسول نہ آیا. کچھ طالب علم پہنچے وہاں انہوں نے عرض کی حضور ہم بڑے پریشان ہیں بہت پریشان ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ فتاوی علمگیری انتہائی اتھینٹک کتاب ہے فتاوی کی لیکن اس میں ایک ایسا فتویٰ لکھا ہوا ہے جو ہماری عقلوں میں نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے عرض کی حضور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو جس نے میلا کہا وہ کافر ہو جائے جس نے حضور کے کپڑوں کو کیا کہا تو وہ کافر ہو جائے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اگر ہم میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کی غریب نواز بات یہ ہے کہ ازواج کپڑے دھوتی تھی اگر نہیں تھے میلے تو دھوتی کیوں تھی؟ حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ کپڑے دھوئے گئے ہیں حضور کے اور فتاوی علمگیری میں کہ میلا نہ کہو تو آپ ہمیں لفظ بتائیں کہ کیا کہیں. اب اشرو کے پاس جاتے تو جواب کچھ اور ہوتا. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اشرو کے پاس جاتے تو جواب کچھ اور ہوتا مگر آپ اس کے پاس گئے جو غوث اعظم کا نائب ہے. آپ اس کے پاس گئے جو سانس میں عشق مصطفیٰ کا کھیلتا بلکہ میرا ایمان ہے کملی والے آقا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آپ لوگوں میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اس کے دل میں سے عشق رسول نہ نکلے اسے چاہیے کہ وہ ادائے کے بخشش صبح اور شام کو پڑھا. موت آئے گی روح نکال کے لے جائے گی عشق نہیں نکل سکتا. سبحان اللہ. اب انہوں نے کہا بتائیے کہ کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے تو پھر دھوتی تھی اور اگر ہم میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب مجھے آپ بتائیں اب 14ویں صدی کا کوئی مولوی ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہو گے؟ کیا کہہ دو؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت اٹھے اور جلال میں فرمانے لگے آگ پڑے اس منہ میں جو یہ کہے کہ مصطفیٰ کے کپڑے میلے ہیں مصطفیٰ پیارے کے کپڑے میلے ہیں خدا کو فیکے ادب دے تو یوں کہہ لو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. یہ صرف خشک ملا نہیں ہے خشک مولوی بلکہ بات بات پر عشق رسول پیش کرتے ہیں بات اور میں نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی فکر انوکھی اور نرالی دیکھی ہے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے. میدان معاشر کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ میرے تک ہے کوئی بھی بندہ تقریر کرنے والا آج تقریر کرے میرے علاوہ میرے سمیت یہ نہیں میرے علاوہ کوئی بھی آئے تو تقریر کرتے کرتے آپ لوگ کہیں گے بندے سے پتر بڑھ جاؤ صحیح کم کرے کہنا نہیں چاہیے اصلاح کرنی نہیں چاہیے لیکن پنجڑ گے ایک بندہ بھی مولویوں میں مجھے بتلا دو جو گنہگار کی بات کرتا حالانکہ ہزاروں حدیثیں پڑھی ہوئی لیکن ایک بندہ بھی ایسا بتا دو جو گنہگار کی بات کرتا ہو. یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہیں قدم قدم پر عشق رسول کی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے نبی کے پروانوں اے میرے نبی کے دیوانوں اے میرے نبی کے مستانوں اگر تمہارے اعمال میں نقص بھی ہے نا تو پورا کرنے کی کوشش کرو مگر ڈرو نا اس لیے کہ مصطفیٰ پیارا بھیجا ہی گنہگاروں کو بخشانے کے لیے. یہ بات تو کوئی نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں بد ہے مگر انہی کے بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم. بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میدان
معاشرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اس طرح کھل کر باتیں کوئی نہیں کر سکتا جب تک کلیجے کے اندر عشق مصطفیٰ کی بولے نہ لگے۔ ہم یہاں پر دعا مانگتے ہیں، ابھی بھی دعا مانگیں گے، ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، کہیں گے بھی کہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیں، اور نئے مثال آپ میمن بھائی میرے سارے اور جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دور سے آنے والے، آپ کو قسم آپ کی ماں کے دودھ کی لا سکتے ہیں تو مثال لائیں، پوری روئے زمین پر مثال لائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت نہیں ملتی نہ ملتی، یہ کرے کوئی بات، میں کراچی میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ علماء کا گڑھ ہے اور یہ خطبہ کا گڑھ ہے، کوئی بندہ لا کر مجھے دکھائیں جو جس کی طرز یہ ہو۔ ہم نے تو لوگوں کو 5 من کے بسترے جنت کے لیے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، بیویوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، 6 مہینے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور گلیوں کے اندر ڈنڈے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، تڑپ تڑپ کے یہ کہتے ہیں موقعوں کو مزید مل جائے۔ ہم نے تو ایسے دیکھا ہے لوگوں کو، پر بریلی سے کوئی اور پیغام سنا ہے ہم نے، بریلی والے نے کہا جنت کی کیا حقیقت ہے؟ روح مصطفیٰ کے سامنے۔ یہ کوئی مثال لا سکتا ہے تو لائے، اگرچہ میری باتیں بڑی تلخ ہیں اور کرنی ہیں، پر یہ عشق سے لبریز ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں جو میری گزر چکی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھ کر عشق مصطفیٰ میں بولنے والا بھی نہیں دیکھا، لکھنے والا بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتنا اونچا بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ اے نیک لوگوں تم جنت پہ بہت فخر کرتے ہو، اتنا اونچا بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک مرید ہے، اسکانے پر وہ بہت تنگ کرتا، بہت روز آئے دن کوئی نئی شرارت کر، وہ بشارت صاحب ہے، آپ ملے ہوں گے وہاں، وہ آئے دن نئی کوئی شرارت کر، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں طارق صاحب، وہ سینئر ساتھی ہیں، اسکانے کا پورا کنٹرول روم کیا ہے، اس طرح حضرت قبلہ عالم کی طرح، حضرت صاحب میری نماز کی طرح داڑھی مبارک لگی ہے، حاجی طارق صاحب، تو حاجی طارق صاحب میرے پاس آئے، تو رات کو میں ہفتے بعد تقریباً 4 دن 5 دن کے بعد میں اسکانے پر جاتا ہوں، تو میں گیا تو وہ آئے دو زانوں پر بیٹھ کر رونا شروع ہو، میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم تو بہت ڈرتے ہیں، ہم سے بات کر نہیں سکتے، یہ بشارت شاہ سلی ناک میں دم کی تھا، یار مہربانی کریے بشارت شاہ کو چھٹی کرائے کیا ہمیں چھٹی ہے؟ تو وہ بوڑھے اور وہ بشارت شاہ جو ہے وہ لڑکا ہے، تو ظاہر بات ہے ویسے بھی میل نہیں ہوتا ذرا بوڑھوں کا اور جوانوں کا، مگر میں نے کہا جب ساری بات میں نے ان کی سنی تو میں نے کہا وہ تو میں حضرت ایک شعر سنا، تو انہوں نے ان کو پھر میں نے یہ شعر سنایا، یہ کون سا؟ کہ طیبہ یہ آسی بھی ہے چاہیے، یہ طیبہ ہے زائدو، آسی بھی ہے چاہیے، یہ طیبہ ہے زائدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اور میں آگیا یار حاجی طارق ان کچھ نہ یہ شیطان ہے، شرارتی ہے، جو بھی ہے، مرید ہے نہیں میرا دس ہے، مگر مرید تو ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے ہم اس دنیا میں اس کو برداشت نہ کریں تو قیامت کے دن کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہم تو اس آقا کے مہربان ہیں کہ ہمیں غلام ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے زاہدو نیکو ساری دنیا کے بڑے بڑے جو گنہگار ہیں نا وہ میرے مصطفیٰ نے اپنی کملی کے اندر چھپا رکھے، آسی بھی ہے چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں اتنا اونچا بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیگ یہ کس اونچے در کی ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں خدا کی قسم، اس سے بھی آگے فرماتے ہیں جنت نہ دیکھ نہ دیکھ، یہ کہیے گا کسی کو یہ کہے میں مان جاؤں گا، ٹانگ اٹھایا کے نیچے سے گزر جاؤں گا، یہ کہیے گا اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں کو نہیں کہیے گا یہ کہے، میں جانتا ہوں سب کو رزق جو کہلاتے ہیں نا ان سے بھی کہیے گا بھئی یہ دعا مانگے ذرا نماز کے بعد، بھئی جنت شنت کوئی نہیں چاہیے، لاکھ پتا جائے گا کتنے بھی اس کا شو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یا رسول اللہ جنت مدد نہیں چاہیے، نہیں ملتی نہ ملے، ہمیں جنت کی پرواہ ہی نہیں،
قیامت کے دن تیری ایک جھلک مل جائے. یا رسول اللہ تیری جھلک دیکھنے کے بعد اگر احمد رضا جنت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لیتے اس کو غلامی سے نکال جنت نہ دے تیری رویت و خیر سے اس گل کے آگے اس گل سے مراد کیا؟ رسول پاک کا چہرہ. اس گل کے آگے کس کو حبس برگو بن. اور اگلا جملہ سنیں آپ تڑپ اٹھیں گے. فرمایا شربت نہ دے. ہم تو بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں شربت پلانا. یہ نہیں کہ اس سے نفرت کر رہے ہیں اللہ بات اور کر رہے ہیں عشق میں ڈوبی ہوئی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شربت نہ بھی ملے جنت نہ بھی ملے. ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد شربت کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ایک مرتبہ بڑے معاشر کے مجمع میں صرف اتنا فرما دینا احمد رضا تم ٹھیک ہو. بس اتنا کہہ دینا میدان معاشر میں اے احمد رضا تم ٹھیک ہو. آپ اتنا کہہ دو گے تو یا رسول اللہ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکل نہیں. یہ مولانا صدر الفاظل بدر المواس سید نعیم الدین مراد آبادی ہاتھ جوڑ کر ایک درس کرنے لگے. حضور مہربانی فرماؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کروں؟ سختی نہ کریں زیادہ. مہربانی کرو سختی تھوڑی سی نرمی کر لو. جب یہ کہا نا حضور قبلہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعیم الدین کیوں؟ حضور آپ سنتے ہیں لوگ آپ کو دیوبند والے گالیاں دیتے ہیں برا بڑا بولتے ہیں آپ کے خلاف لکھتے ہیں. سنیں اعلیٰ مسکرا کر گالی بندی اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے قلم تلوار نہیں دی. قلم دیا ہے. اگر وہ میرے ہاتھ میں تلوار دیتا نا تو میں گردنے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں شک کرتا. اور اگلا جملہ کیا تھا؟ کہا رہیجئے بھائی تم یہ کہتے ہو کہ میں کر سکتی نہ کروں کیوں نہ کروں کرتا رہوں گا. اور رہیجئے بات کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا بولتے ہیں تو اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر میرے نبی پر کوئی غلط بہتان نہیں باندھ سکتا. کوئی غلط سمجھ آئی ہے نہیں؟ میں اتنی دیر ان کمینوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے میں اپنے آپ کو آگے پیش کر دیتا ہوں. او مجھے برا بھلا بولو مجھے گالیاں دو پر میرے جانے جانا کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. اور یہ کی ساری زندگی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی گزری اور جن کی زندگی کا آخری سانس بھی عشق کی محبت عشق مصطفیٰ میں گزری. 2:38 پر جمعے کے دن روح پرواز کرتی ہے. اور پتہ ہے کس بات پر پرواز کرتی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میری باپ کی عمر کے سفید ریشم کو جانتے ہیں زندگی کی آخری سانس اس بار پر نکلتی تھوڑی دیر پہلے. ایسا نہیں ہوا کہ بے ہوش ہے خبر ہی نہیں ہے سب بتلا رہے ہیں وصیتیں لکھوا رہے ہیں ہوش قائم ہے. اور جب بالکل تھوڑا سا وقت رہتا ہے اس وقت اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں لائیے قلم اور کاغذ جاتے جاتے جانے جانا کی شان میں اقنا جاتے یہ ہے آلہ جاتے جاتے ایک شاہ کا اور نال کون سی نہیں توجہ
नाम कौन सी लिखी है? सुनिए, वो ये जो भी जिसकी चंद अशार मैंने पढ़े, नजदी उसने तुझको मोहलत दी कि इस आलम में है, नजदी उसने तुझको मोहलत दी कि इस आलम में है, काफिरों मुर्तद के भी रहमत रसूलुल्लाह। हाँ, अर्शिया में मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, और देखनी है अशर में इज्जत। ये आखिरी था, ये आप लिखी ना, लिखी, सुने। और जिस शेर पर कलम टूटी, काश हमारा भी ऐसी जान, काश कि हमारी सांस भी आखिरी मुस्तफा करीम की मोहब्बत में, उनके दीदार में, उनके कदमों में हमारी रूह गिर गया। सैयदी आला हज़रत की आखिरी जिंदगी का आखिरी शेर, जिसमें नब्ज़ रोक गई है और ज़बान से अल्लाह निकला, ये कलमा निकला ज़बान से, और वो शेर क्या था? फरमाया, ऐ रज़ा, अब बताओ जिसको पता ना हो कि मैं दुनिया से जाने वालों को कैसे वो शेर लिख कैसे सकता है? फरमाया, ऐ रज़ा, खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत में सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुज़री, और अपनी औलाद तक को भी ये वसीयत फरमाई कि सुनो, मेरी कब्र भी तड़प उठेगी अगर हमारी औलाद में भी कोई ऐसे के पास भी बैठा जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है। और जिंदगी में भी ये करके दिखाया। कोई बंदा अगर मदीने अरमैन से आता आज करके आला उसको मिलते नहीं थे पहले, ये भी मैं आपको बता दूं। और औलाद को भी वसीयत कर गए कि हमारी कब्र भी तड़पेगी, जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है उसे छोड़ना ना, और वो तरीका है मुस्तफ़ा प्यारे के इश्क़, मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत का। जब आपको इत्तला मिलती कि कोई बंदा आया है बाहर से अरमैन से, तो आप उठते नहीं चरपाई से, बंदा अंदर आ जाता, इधर मेरी तरफ देखे, उठते नहीं, बंदा सामने आ गया, पूछते आप हज करने गए थे? जी। घर आए? जी। मदीने शरीफ गए थे? अब गौर करें, मदीने शरीफ गए थे? अगर जवाब ये मिलता कि नहीं, ठीक है तशरीफ ले जाइए, हम आपसे हाथ नहीं मिलाते। वो मक्के से होकर आया है, आला उतरे नहीं है, और अगर वो कहता है उसको मदीने शरीफ हाजिरी दी, उठते सबसे पहले उसके पाँव चूमते, और पाँव चूम के कहते क्या, ये वो तलियां हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा की गलियों का भरोसा किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सैयदी आला हज़रत नसीमुल बरकत की ज़ात के साथ हमारी उनसीयत, हमारा ताल्लुक, हमारा इलाका और हमारा मामला इसीलिए है कि उन्होंने हमारे कलेजों के अंदर हबीब प्यारे की मोहब्बत दाखिल की। और कोई तो ज़ात के पठान है, और पठान वैसे ही बड़े डाले होते हैं, ये तो पता ही है आपको। क्या सबब है कि हम उन पर अपनी जान कुर्बान करते हैं? सबब यही है कि उन्होंने हमें जाने जाना की मोहब्बत का रास्ता दिया। आप उठे, बैठे, चले, फिरे, आला का दर्स ये है, या रसूलुल्लाह का नारा, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह कहा, फिर तुझको क्या दियो जो बंदों से हमें है, क्या गरज मैं हूँ अब्दे मुस्तफ़ा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुँचा रज़ा, फिर तुझको क्या। जैसा कि आप ये लोग हैं कि जमात अहले-सुन्नत पाकिस्तान कराची के नए अमीर अल्लामा सैयद शाह अब्दुल वहाब कादरी ने अपने तंजीमी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। जमात अहले-सुन्नत कराची की तंजीम साजी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और जलसा के इंतज़ामात को अक्सर तौर पर अंजाम देने के लिए तमाम उलमाए तमाम खुशी बहाल कर दी गई है। लिहाजा मसलक अहले-सुन्नत का दर्द रखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है
کہ وہ اپنا نام جماعت اہل سنت کی کارکن سازی میں ضرور لکھوائیں، جماعت اہل سنت کا ساتھ دیں تاکہ مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ غلام الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھا جائے۔ کارکن سازی میں حصہ لینے کے لیے جماعت اہل سنت کے علاقائی ذمہ داران سے رابطہ کریں اور بالخصوص جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے مرکزی جلوس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور نشر پاک کو یا رسول اللہ کہنے والوں سے بھر دیں۔ امید ہے کہ آپ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کا ساتھ ضرور نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اعلان کو آپ نے سماعت فرما لیا ہے اور یہ بات میں نے آپ کو بتلا دی ہے کہ آپ کو میں کامیابی کا ایک راز بتاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں کامیابی کا بتاؤں جس نے کامیابی کا راز سنیں بولے آپ سنیں فاد بھائی بیٹھ میں سنیں کوئی راز سنیں ایک منٹ کے سنیں کامیابی کا راز بتاؤں۔ جس بندے نے سرکار کے ذکر اور سرکار کی محبت وظیفہ بنا لیا وہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیاب ہوا۔ یہ جو اعلیٰ کی رٹ لگی ہوئی ہے یہ خالی صافی مسجد میں نہیں ہے، ذرا دنیا میں باہر نکلو اور دیکھو تم دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے تمہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر سننے کو ملے گا۔ ایک دن بھی اعلیٰ حضرت نے بریلی کے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اعلیٰ حضرت ایک دن بھی نہیں بولا، وہ ایک ہی بات کرتے رہے، انہیں جانا انہیں مان، انہیں جانا انہیں مان، انہیں جانا انہیں مان۔ سرکار فرمایا ٹھیک ہے میں بھی تیرے ارتقا گیا، جب مجھے جانا مجھے مانا تو میں بھی اگر دنیا میں تیری بلے بلے نہ کرواؤں تو مجھے خدا کا محبوب کیا ہے؟ کامیابی اس کی ہے جو سرکار کا ہوگا۔ یہ جو اعلان ہوا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ مجھے تنظیم شمسیم کا کوئی پتا اس کا اگر معاف کرے تنظیمہ جماعت تھا مجھے کچھ نہیں پتا، صحیح بول رہا ہوں کوئی مجھے کوئی سمجھ نہیں تنظیموں کی جماعتوں کی، مجھے سارے معاملے بھی پنجاب میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو صدر بناتے ہیں جماعت میں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ صدر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں جسے پتا ہو اس کی موت ایمان پر ہوئی، مجھے کسی یہ چیئرمینہ صدرہ مدرہ مجھے ایک بات آتی ہے صدقہ اور مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا، صدقہ اور لیکن میں اتنا جانتا ہوں سوال اگر میں اتنا جانتا ہوں کوئی تنظیم یا کوئی تحریک جس کا مشن رسول کی محبت ہے اس کے ساتھ جس کا مشن رسول کی کیا ہے اور یقیناً یہ یا رسول اللہ کہنے والے اور یقیناً ان کا مشن یا رسول اللہ کی اس نعرے کی بلندی ہے۔ آپ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ اس تحریک کا ساتھ دیں اور جائیں وہاں اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ نے اگر پرسوں ایئر وائی پہ میرا لائیو خطاب سنا ہو تو وہاں پر بھی میں نے یہی شور بتایا، اتنا بڑا اجتماع تو سنی کیوں بیٹھے 2-3 گھنٹے سے وہ پروگرام ہو رہا اور سنی بیٹھے سوچ ناطے پڑی جائے سنی ہوتی اور بیچ میں جناب دل نہیں ہوتے دلوں کی گوڑیوں میں لائیو پروگرام چل رہا ہے، دلوں کی روڑیاں وہ ایسے جو پیر مار کے دکھا رہا ہے پاجی اتنے جائے گا وہ میں وہاں پر جا کر بیٹھا میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے پیغام کیا دے رہے ساری دنیا 56 ممالک میں ہمیں لوگ دے رہے یہی اجتماع میں کہا کہ بندیوں کا ہوتا ان کی تنظیم ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں ہوش کرنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، سستی کو ٹینک دینا چاہیے اور پھر تھوڑا سا جب میں نے گرمایا تو قسم خدا کی پورے ضلع گجرات میں یا رسول اللہ کے نعرے دیا چاہتے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے دبو نہیں، دکھاؤ لوگوں کو کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اور یہ میلاد شریف کا موسم ہے، 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ منظر قربان کرو. اس سے بڑی خوشی اور کون سی ہے کہ وہ جلد کر ہوئے جن کی عادت کا اعلان بنائی اور ان تحریکوں میں یعنی ہر اس جلوس میں اور ہر اس تنظیم میں آپ کی شرکت لازمی ہونی چاہیے جس میں بات رحمت اللہ ہے، جس میں حضور کے حسن کی بات ہو، حضور کی عطا کی بات ہو، حضور کے جود و سخا کی بات ہو، بس اس میں جائیں، وہاں کی بات سنیں. اور تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا چچا، تمہاری پھوپھی، تمہارا خالو ایسا قریبی کیوں نہ ہو اور تمہارا پیر کیوں نہ ہو، رتی برابر بھی تم جس کو پاؤ کہ وہ تمہیں رسول پاک سے ادھر ادھر گھیر رہا ہے، لعنت بیچ کر پھر اور اس سے جدائی اختیار کرو اور اس گندیریاں بیچنے والے کے ساتھ تعلق پیدا کرو کہ جو گندیریاں بھی بیچا جائے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائے سب سے اولا والا ہمارا. یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. میں تھکے ہوئے انداز میں آپ تک پہنچا تھا.